अमरवेल एपिसोड 60। वो मान जाएंगी? क्यों नहीं मानेंगी? फैमिली टर्म्स हैं इनके साथ, इतना लिहाज तो जरूर करेंगी। ठीक है, फिर तुम सुबह ऑफिस आओ, वहीं तफसील से बात होगी। अगर वो इन इवेंट्स की कवरेज के लिए भेजने पर तैयार ना हुई तो फिर मैं जॉब छोड़ दूंगी। अगर चंद नानों के सामने खासी शर्मिंदगी होगी मुझे, मगर जो काम मुझे अच्छा नहीं लग रहा वो मैं नहीं करूंगी। शैला ने से तसल्ली दी। अलीसे ने फोन रख दिया। अगरचे इस दिन उमर वहां से चला गया था, मगर फिर भी अलीज़ा ने शहबाज मुनीर के कत्ल को बड़ी दिलचस्पी के साथ फॉलो किया था। इसे उम्मीद थी कि उमर इसके कत्ल के बारे में कुछ ना कुछ जरूर करेगा, खास तौर पर इसलिए कि ये कत्ल इसकी वजह से हुआ था और वो ये भी जानता था कि ये कत्ल किसने करवाया था। शायद इसलिए इसे उम्मीद थी कि अगर वो बराह रास्त इस बारे में कुछ ना भी कर सका तो किसी न किसी तरह अंकल अयाज का नाम जरूर मीडिया में आ जाएगा। यही वजह थी कि अगले कई हफ्ते तक वो तमाम अखबारात की एक एक खबर पढ़ती रही। शहबाज मुनीर के कत्ल ने कुछ अरसे तक सहाफियों में हलचल जरूर मचाई थी। इसके लिए चंद जुलूस भी निकाले थे और इसके अपने अखबार ने चंद रोज हड़ताल भी की थी। रोज इसके कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा भी किसी न किसी अखबार में पेश होता रहा, मगर फिर इस खबर पर गर्द बैठने लगी। वजारत इत्तलात की तरफ से इसकी बीवी के लिए एक चेक जारी कर दिया गया, जिसकी तफसील भी अखबार में आई। गवर्नमेंट की तरफ से इसे एक प्लाट भी दे दिया गया। ये कदरे हैरान कुन था, खास तौर पर तब जब गवर्नमेंट खुद जाने वाली थी, मगर अलीज़े अंदाजा कर सकती थी कि इस चेक और प्लाट के पीछे किसकी मेहरबानी कार फरमा थी। ग्राउंड एक दो माह बाद यकदम गवर्नमेंट तब्दील हो गई और पॉलिटिकल सेटअप के बदलते ही शहबाज मुनीर का कत्ल मुकम्मल तौर पर बैक गेयर में चला गया। अखबारात के सफ़े अब सियासी खबरों और बयानात से भरे हुए थे। अगले इंतखाबात के बारे में कयास आराइयां जारी थी। इतने धूम धड़के में किसको याद था कि शहबाज मुनीर नाम का एक शख्स था जिसने एक दफा अपने माँ बाप की अहमकाना बातों की वजह से अपने मुल्क की तरफ से वापस हिजरत की थी। वो अपनी मर्जी से 20वीं सदी से वापस 12वीं सदी में आ गया था। फिर इसने अपने एक दोस्त की अहमकाना बातों में आकर लोगों तक सच पहुंचाने की कोशिश की थी। 12वीं सदी के लोगों के सामने 20वीं सदी की जुर्रत दिखाने की कोशिश की थी। क्या हुआ था? कुछ भी नहीं। इसके साथ वही किया गया था जो करना चाहिए था। इस मुल्क को किसने कितना खून दिया था, ये याद रखने वाली बात नहीं थी। इस मुल्क में किसने कितना खून लिया है, शायद याद इन्हें ही रखा जाता है। शहबाज मुनीर को भी भुला दिया गया था, मगर अलीज़े को वो याद था और हर बार इसका ख्याल आने पर इसे उम्र से शिकवा होने लगता। इसने इतनी आसानी से सब कुछ कैसे भुला दिया गया था? कैसे याद नहीं कि शहबाज मुनीर की मौत की वजह वही था? वो कम से कम एक बार इससे इस बारे में बात जरूर करना चाहती थी, मगर उमर से अगले कुछ माह इसकी मुलाकात नहीं हुई। अंकल अयाज और अंकल जहांगीर के साथ इसकी क्या सेटलमेंट हुई थी वो नहीं जानती थी, मगर वो इस दिन चला गया था। इसके बारे में दोबारा अखबार में कोई खबर नहीं आई थी और ना ही वो मुअत्तल हुआ था। अगले चंद माह के दौरान जो वाहिद खबर अलीज़े तक पहुंची थी वो इसके एक बहुत अच्छे शहर में पोस्टिंग की थी और फिर इसने अपना सामान एनेक्सी से मंगवा लिया था। वो सामान लेने खुद नहीं आया था, इसने नानों से फोन पर बात करके इन्हें अपना सामान मंगवाने के बारे में बता दिया था और नानों ने अपनी निगरानी में इसके भिजवाए हुए ट्रक पर सामान लोड करवाया। अलीज़े ने एक दिन नानों से शहबाज मुनीर के कत्ल के बारे में बात करने की कोशिश की और वो इस वक्त सुन हो गई जब नानों ने बहुत इत्मीनान से कहा, ये मर्दों के मामलात हैं, इन्हें पता है किस तरह लोगों को डील करना है। गलती उमर की है, इसने क्यों शहबाज मुनीर को इस्तेमाल करने की कोशिश की? मगर नानो, क्या अंकल अयाज को यह हक पहुंचता है कि वो किसी को कत्ल कर दे? इसने कौन सा अपने हाथ से किसी को कत्ल किया है? अपने आदमियों को इसने शहबाज को डराने धमकाने के लिए कहा होगा। अब इन्होंने कत्ल कर दिया तो वो क्या कर सकता था? वो इनकी मंतक पर हैरान रह गई। अपने हाथ से कत्ल करने वाला ही कातिल नहीं होता, कत्ल करवाने वाला भी मुजरिम होता है। इसे नानो की बात पर अफसोस हुआ। हमें इस बारे में बहस करने या परेशान होने की क्या जरूरत है? ना हमारा शहबाज मुनीर से कोई ताल्लुक है और ना ही इस वाकये के बारे में हमसे पूछगछ किया गया है। अयाज ने जैसे बेहतर समझा मामले को डील किया। नानो अभी भी मुतमईन थी, मगर नानो, अंकल अयाज ने एक गलत काम किया। जो कुछ शहबाज करने जा रहा था वो भी ठीक नहीं था। हमारे खानदान की बहुत रसवाई होती अगर वो जहांगीर के बारे में वो रिपोर्ट शाया कर देता। मेरे सारे बेटों का करियर मुतासिर होता।
اب ظاہر ہے ایاز خاموش تو نہیں بیٹھ سکتا تھا، مگر شہباز جو کچھ شائع کرنے جا رہا تھا وہ جھوٹ نہیں تھا، سچ تھا۔ اگر خاندان کی عزت کی بات تھی تو انکل جہانگیر نے کیوں اس طرح کے کام کیے؟ وہ اس وقت یہ سب کچھ سوچتے جب وہ روپے کے لیے اپنے عہدے کا بری طرح استعمال کر رہے تھے، مگر شہباز منیر کو دوسروں کے ذاتی معاملات میں دخل دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ذاتی معاملات؟ نانو، یہ انکل جہانگیر کے ذاتی معاملات نہیں تھے۔ وہ ان کے کسی سکینڈل یا افیئر کے بارے میں خبر شائع نہیں کر رہا تھا، وہ ان اہم فائلز کی بات کر رہا تھا جنہیں بیچ کر انہوں نے کئی ملین ڈالرز بنائے ہیں۔ پھر بھی شہباز منیر کا اس سارے معاملے میں کیا تعلق تھا؟ اس میں کیوں؟ علیزے نے نانو کی بات کاٹ دی۔ نانو، اس نے اپنا فرض پورا کرنے کی کوشش کی تھی، اس نے کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہا۔ آپ کو یہ کچھ اس لیے برا نہیں لگ رہا کیونکہ آپ کے اپنے بیٹے ان سب چیزوں میں انوالو ہیں۔ آپ شہباز منیر کی ماں بن کر سوچیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس کو ایک صحیح کام کی سزا دی گئی ہے۔ آج کوئی انکل ایاز کو اس طرح بے رحمی سے مار دے تو آپ کیا محسوس کریں گی؟ علیزے، تم بکواس مت کرو۔ یہ بکواس نہیں ہے نانو، یہ سچ ہے۔ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے وہ میں کروں یا آپ۔ قتل وہ جرم ہے کہ عام آدمی کرے گا تو قانون اسے پھانسی پر لٹکا دے گا، مگر انکل ایاز جیسے لوگ کریں گے یا کروائیں گے تو اس کی جسٹیفیکیشن کی جا سکتی ہے۔ ہم یا آپ اور کچھ نہیں تو اتنا تو کر ہی سکتے ہیں کہ غلط چیز کو غلط کہیں اور غلط کام کرنے والے پر تنقید کریں، اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کی کوشش تو نہ کریں۔ علیزے، یہ سب تمہارے سوچنے اور کرنے کے کام نہیں ہے۔ بہتر ہے ان معاملات کے بارے میں تم کوئی تبصرہ نہ کرو۔ اگر ایاز کو پتہ چل گیا تو وہ بہت ناراض ہوگا۔ نانو نے اسے جیسے دھمکانے کی کوشش کی۔ وہ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، میں ان سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ آپ کی طرح ان کی ناراضگی کے خوف سے ان کی حمایت تو نہیں کر سکتی۔ وہ ان کی باتوں پر بری طرح جھنجھلا رہی تھی۔ نانو اس کا چہرہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ جب سے تم نے جاب شروع کی ہے تم کچھ زیادہ بدتمیز نہیں ہو گئی؟ وہ بے اختیار ان کی بات پر ہنس پڑی۔ بدتمیز؟ آپ بھی کمال کرتی ہیں نانو، بدتمیزی کو جاب سے منسلک کر رہی ہیں۔ جاب کا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ میں جاب نہ بھی کرتی تب بھی اس واقعے کے بارے میں میرا رد عمل یہی ہوتا، خاص طور پر خود انکل ایاز کے منہ سے سننے کے بعد کہ انہوں نے شہباز کو قتل کروایا ہے۔ فرض کرو میں بھی تمہاری طرح یہ سب کہنے لگوں تو بھی فائدہ کیا ہوگا؟ میرا کسی پر کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں نے اب اس عمر میں اچھائی اور برائی کا فرق سمجھا سکوں۔ وہ اپنے بارے میں خود سوچ سکتے ہیں، خود فیصلہ کر سکتے ہیں، میں ان سب چیزوں کے بارے میں کیا کر سکتی ہوں؟ نانو نے پہلی بار دھیمی آواز میں اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ نانو، کم سے کم اتنا تو آپ کر ہی سکتی ہیں کہ آپ ان سب چیزوں کو غلط کہیں، انکل ایاز کے ساتھ بحث کریں، اس کی ہر بات پر سر نہ جھکا دے۔ نانو نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، وہ بہت بے چین نظر آ رہی تھی۔ تم کر سکتے ہو یہ سب کچھ؟ بڑے پرسکون انداز میں انہوں نے علیزے سے پوچھا۔ میں؟ ہاں تم بحث کر سکتی ہو ایاز سے یا اپنے کسی دوسرے انکل سے، ان سے یہ کہہ سکتی ہو کہ انہوں نے غلط کیا؟ نانو نے جیسے اسے چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ وہ ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ہاں میں کر سکتی ہوں، اگر ضرورت پڑی تو میں یہ سب ان سے بھی کہوں گی۔ میں آپ کی طرح ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاؤں گی۔ کم سے کم آپ علیزے سکندر سے اس بات کی توقع نہ کریں۔ وہ یک دم اٹھ کر اندر چلے گئے۔ نانو حیرانی سے اس کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ علیزے کا یہ روپ پہلی دفعہ ان کے سامنے آیا تھا۔ شہلا کے کہنے پر انہیں سوشل ایکٹیویٹیز کی کوریج کا کام سونپ دیا گیا تھا۔ یہ کام کسی حد تک دلچسپ تھا اور کچھ عرصے تک تو علیزے کو واقعی اپنے کام میں لطف آنے لگا۔ شہر میں ہونے والے مختلف سماجی تقریبات کے دعوتی کارڈز ان کے آفس آتے رہتے۔ وہ ایک دن میں بعض دفعہ 3-4 جگہوں پر بھی جاتی۔ ادبی محفلیں، مختلف نمائشیں، میوزک کنسرٹ، سوشل گیدرنگز، بہت کم عرصے میں وہ ان جگہوں پر پہچانی جانے لگی۔ مگر جہاں تک اطمینان کا تعلق تھا وہ ابھی بھی اپنے کام سے مطمئن نہیں تھی۔ یہ سب بیکار کام ہے جو کچھ تم اور میں کر رہے ہیں، اس سے لوگوں کی زندگیوں میں کوئی تبدیلی اور بہتری نہیں آ سکتی۔ وہ اکثر شہلا سے کہتی، تو تم کوئی انقلاب لانا چاہتی ہو؟ شہلا مذاق میں کہتی، نہیں، میں کوئی انقلاب لانا نہیں چاہتی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ جو کام میں کروں ان سے لوگوں کی زندگیوں میں کچھ بہتری تو آئے۔ صرف ایک جاب کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں، میں چاہتی ہوں میرے کام سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔
تم اچھی بھلی تھی علیزے، بس کچھ عرصے سے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، خاص طور پر پچھلے 2 سال میں۔ شہلا تبصرہ کرتی، اس ملک میں اتنی غربت ہے شہلا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ سڑکوں پر پھرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر انسان کا دماغ خراب نہ ہو۔ سوشیولوجی پڑھنے کے بعد بھی اگر میں تمہاری طرح مطمئن بیٹھی یہ سوچتی رہوں کہ ایک دن کوئی مسیحا آئے گا اور سب کچھ ٹھیک کر دے گا تو شاید اس سے بڑی حماقت اور کوئی نہیں ہوگی۔ یار میں کب منع کر رہی ہوں تمہیں، رزلٹ آ جائے کوئی این جی اوز جوائن کر لینا، سوشل ورک کرنا چاہتی ہو کر لینا، پھر دیکھ لینا کوئی بڑی تبدیلیاں لے کر آتی ہو۔ ایک شخص سب کچھ نہیں بدل سکتا مگر جس حد تک تبدیلی لا سکتا ہے اس حد تک تبدیلی اور بہتری کے لیے کوشش تو کرنی چاہیے۔ شہلا اس کی باتوں سے قائل ہوتی یا نہ ہوتی مگر خاموش ضرور ہو جایا کرتی تھی۔ اس کا خیال تھا یہ علیزے کا وقتی جنون ہے جو کچھ عرصے کے بعد خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اس شام بھی وہ ایک میوزک کنسرٹ کی کوریج کے لیے گئی ہوئی تھی۔ کنسرٹ 9 بجے کے قریب ختم ہو گیا۔ وہ کنسرٹ ختم ہونے سے کچھ پہلے ہی ہال سے نکل آئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ کنسرٹ ختم ہونے کے بعد اتنا رش ہو جائے گا کہ ان کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ کنسرٹ کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے پارکنگ کی طرف جا رہی تھی جب انہوں نے اپنے پیچھے کچھ کہکے سنے۔ ان دونوں نے مڑ کر دیکھا، وہ 4 لڑکوں کا ایک گروپ تھا جو ان سے کچھ فاصلے پر تھا مگر ان لوگوں کی نظریں انہی پر جمی ہوئی تھی۔ واضح طور پر وہ انہی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ وہ دونوں انہیں نظر انداز کرتے ہوئے پارکنگ کی طرف جانے لگی۔ یہ ہے ہماری نئی جنریشن جنہوں نے 21ویں صدی میں اس ملک کو لیڈ کرنا ہے، شہلا نے چلتے ہوئے بلند آواز میں تلخی سے کہا۔ علیزہ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ان لڑکوں کی آوازیں اور کہکے اب اور بلند ہو گئے تھے۔ وہ لوگ مسلسل ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ کیا خیال ہے مڑ کر کچھ کہا جائے ان سے؟ شہلا نے سرگوشی میں علیزہ سے پوچھا۔ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہم لوگ گاڑی تک پہنچ جائیں گے پھر یہ خود ہی دفع ہو جائیں گے، علیزہ نے بھی سرگوشی میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر یہ لوگ بےہودہ باتیں کر رہے ہیں، شہلا نے کچھ احتجاج کیا۔ جاری رک جائے، آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔